خدمت سے رب ملے گا، خدمت سے رب ملے گا۔ بایزید کتنا بڑا نام ہے یار، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک بڑے امام کا نام ہے۔ ایک دن ماں سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنی ہے۔ کہا بیٹا بولو۔ کہا ماں آرزو ہے اللہ کو راضی کر لوں، لیکن اگر آپ مجھے اپنے حق معاف کر دو۔ ماں صابرہ تھی، کہا شوق سے جاؤ، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے رخصت اس بات کی لے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا۔ اٹھتی بہنتی ٹردی پھردی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی یاد میں تڑپنے والا۔ آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا، سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں۔ فرماتے میں دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی، بایزید ٹھہرو، اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے۔ ہمسائے نے آواز دی تھی، یہ آواز کسی فرشتے کی تھی؟ نہیں میرے بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے ساری رات کھڑا رہا، تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ فرماتے میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، ماں نے مجھے دیکھا، میرے تن پہ پیرہن پھٹا تھا، میری داڑھی میں راکھ اٹی تھی، مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا، اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور میرے بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا، عزت سے پایا، تو خدمت سے رب ملتا ہے۔ میں نے پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھا، ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا ہے اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براس 4 پائی میں۔ اور آپ جانتے ہو کہ ماں باپ اور اولاد کی ماں بہن جو رابطہ رہتا ہے اتنی دیر رہتا ہے جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب پر پرزے نکالتے ہیں، ہم کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا والدین کے ساتھ رابطہ تقریباً جو ہم نے دیکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری، بڑھاپا تو خود بڑی آزمائش ہے، اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ بندہ واش روم تک بھی خود نہ جا سکے، نوالا توڑ کے اپنے منہ تک بھی نہ لا سکے۔ تو اولاد کا جب بوڑھا محتاج ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 4 بیٹے اور جو سب سے چھوٹا وہ لائق 3 نالائق تھے، اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، کہا والد بیمار ہے اور خدمت کی ضرورت ہے، اور عجیب سا فیصلہ ہے کہ اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، وہ دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلائیے گا، اپنے عمل اور رویے سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب راضی ہوتے تو کیا ہمیں کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستئی خیرانے، جا پتر تینو ستئی خیرانے۔ وہ بوڑھا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے اور دولت کے بھوکے دولت لے اڑے۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ تو فرمایا اس میں برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار گیا، وہاں دکاندار آوازیں دے رہا تھا، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سونار کو دکھایا، وہ زمانہ اچھا تھا بھلا تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائی، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں میرے بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ پہلے والا؟ کہا نہیں، اب ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ میرے بھائی بادشاہ کے بعد یقیناً اس شہر کا
سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتے دوست, یہ ٹگی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے دوست, لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی ہے بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. اور جب وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا, وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. بچپن میں بھی جھگڑا ہوتا تھا نا, اور وہ بڑا خوبصورت جھگڑا تھا, اور وہ جھگڑا ہمارے بچے بھی کرتے ہیں. دھندلا سا نقشہ تو ہمارے بھی جو ہے نا وہ تصورات میں ضرور ہوگا, ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھے تو وہ بڑا خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. لیکن کیوں ہم نے غفلت کی پٹی باندھ دی؟ وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا کہ ماں میری ہے باپ میرا ہے, لیکن جب بڑھاپا آیا نا تو یہ جھگڑا ختم ہوا, وراثت پہ جھگڑا ہوا. اور جب ان کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بچے نظریں چراتے کہتے جی, کوئی کہتا جی میرے خرچے زیادہ ہیں, کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے. یعنی خرچے کی بھی بات سناتے ہیں, میں خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. یار کبھی ہم بھی پلٹ کے دیکھیں, 4 5 6 بھائی تھے ہم, ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑیں, 2 کی اچھی کفالت کر لیں, ایک جیسا کھانا ایک جیسا لباس, ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج ہماری باری آئی تو ہم پیسے گننے لگے, آج ہماری باری آئی تو ہم نے کہتے ہمارے خرچے زیادہ ہیں جو نا وہ ہم ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے. اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں, وہ کہتے یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست, آج اپنے ماں باپ کو دھکے دیں گے, ان کی چارپائی کو کمرے سے برآمدے تک لائیں گے تو ہمارے بچے ہماری چارپائی اٹھا کے باہر شہر میں نہیں, باہر جو ہے نا وہ گلی میں پھینک دیں گے. مکافات عمل ہے, اگر ان کی خدمت سے جی چراؤ گے عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ راضی ہوگے تو اللہ راضی ہے. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے, فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا. فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا, اور جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا, اور مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے, اور شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلے گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے, پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. اور ناراضگی کا اظہار میں نے عرض کیا, کبھی سرخ آندیاں, کبھی زلزلے, کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا, حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی تو ارشاد فرما دیں. آقا فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی, جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. میرے ایک ملنے والے ہیں, میری ملاقات ہوئی, چہرہ اترا ہوا تھا, تو میں نے کہا خیریت؟ تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. یقین جانیے گا اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا. میری 1 2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی, میں نے آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا. مجھے کہتے اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کیا. میں نے گزارش کی, میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتے تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی, بہت سارے لوگ تیرے سامنے تھے. میرا دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. جب مائیں ذلیل ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. جنوبی پنجاب سے ایک صاحب کال کرتے, مولانا آپ سے مشورہ کرنا ہے, میری کہانی سنیے گا, آپ بھی سنیے گا. وہ کہتا جوانی میں ماں بیوہ ہوئی, اکیلا ہوں, کوئی بہن بھائی نہیں. اس بات کا پوری شدت سے احساس کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں. لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے, جھاڑو دیا, بڑی محنت سے پالا پوسا. آج میں بڑا ہو گیا, جوان ہوں, شادی شدہ ہوں. جو مسئلہ ہے گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے, جو میں دیکھتا ہوں ماں کا قصور کچھ زیادہ ہے, گھر والی کا کچھ کم. میں دوراہے پہ کھڑا ہوں, آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر کرو, گھر والی کو سمجھا یار جس طرح پیچھے ماں چھوڑائی ہو یہ بھی ماں ہے.
مجھے کہتا ہے مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری اماں کی عمر کتنی ہوئی؟ وہ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا دیکھا، خواب دیکھے، سپنے دیکھے، اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. گھر گھر کی کہانی ہے دوست. اللہ اس بیٹے سے ناراض ہے، ناراض ہوگا، اور وہ نالائق بیٹا دنیا میں بھی رسوا ہوگا. اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. نہ نماز قبول، نہ روزے قبول، نہ حج زکات قبول ہوگی. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو کچھ دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 18-20 سال، سر پہ امامہ، سفید جامہ، بڑا خوبصورت بیٹا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چوک چباروں میں نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے نظر آتے ہیں. آج کا جوان تو رقص و سرود کی محفلوں میں کتنا سعادت مند بیٹا کہ لوگوں کو صبح نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سرگوشی کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. وڈیاں وڈیاں پگاں باندھ لینا بندہ بڑا نہیں ہوتا دوست. انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بڑی غلط بات ہے. چرب زبان تھا، بحث کرنے لگا. وہ کہتا مجھے میرے والد کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب میری بات بنی. میں نے کہا جاؤ معذرت کر کے آؤ. تو وہ 10-20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. وہ کہتے ایسے ہی جا کے کھڑا ہوا ہوں تو میرے ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے. اور بھائی آج سینے سے لگ جاؤ، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں آج دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہو، باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہو. آج بوڑھے ماں باپ کو دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں کا سفر کیا. وہ دیہاتوں میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، وہ دیہاتوں میں صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، اور ہم شہروں کا رخ کر گئے، انہیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے چھوڑ گئے. عرش کا رحمان ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ آج ان کے قدموں سے لپٹ جو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. کل کے پچھتاوے سے کیا حاصل بھائی؟ آج وقت ہے، آج ان کی خدمت کرو، آج ان کے قدموں میں بیٹھو، آج ان کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لو. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قدریں سکھائیں. فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بھی دکھاتے ہیں. مصلی امامت اور تاحت نظر اصحاب، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کو ماں یاد آ گئی. یہ مکی دور نہیں دوست، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو اپنی ماں یاد آ گئی. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے سر پہ عزت کی دستار دیکھتے. یار میں اور آپ اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھیں تو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں خود کو. ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، یار گڑ سے روٹی کھا لیتے تھے. وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لی جاتی تھی. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سب نہ مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو نہ کیا پتر بھوک ہوندی ہے. وہ بھوک کے زمانے میں اچار بھی کھا لیتے تھے، وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے کھانا کھا لیتے تھے. اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں تو کیا دل میں آرزو نہیں مچلتی کہ کاش کہ میرے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج یہ بہار بھی دیکھتے. اور یار کبھی کو گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر رہے ہیں تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے، دے دیا تو واپس کیسے کرے گا. تو یار غریب خوددار بڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو سمجھتا تھا یہ میرے چچا کا، یہ میرے تائے کا، یہ میرے پھپھو کا، یہ میرے مامے کا بیٹا ہے. وہ تو قدروں کو جانتا تھا، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جب دولت جہاں ڈیرے جماتی ہے تو وہاں قدریں پامال ہو جاتی ہے، وہاں رشتے بھی بدلتے، وہاں دوستیاں بھی بدل جاتی ہیں. ہم نے بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں کھڑے ہوئے. اور ایک بات یاد رکھیے گا دوست، اوپر جانے میں بڑا وقت لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں وقت نہیں لگتا. تو خیر یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. غریب کا دوست بھی کوئی نہیں ہوتا، غریب کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا. کبھی کوئی جانتا نہیں تھا یار، گلی محلے میں رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. آج پوری دنیا میں شہرت، آج پورے شہر دینا میں شہرت. انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ شہرت، یہ عزت، یہ تکریم، یہ پیار کی کائنات دیکھتے. انسانی فطرت ہے. اور یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر
دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے. انسان آرزو نہیں کرتا کاش ماں باپ ہوتے تو آج یہ بہار بھی دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر دوستوں زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. انسانی فطرت ہے وہ آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہو. حضور کو ماں یاد آئی اور میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنی وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سید آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. پہلی دفعہ حاضر ہوا کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا یقین جانیے گا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، دوست تھے، میں نے دوستوں کو کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ کے دیکھا تھا، آج اسی ادا کو ادا کرتے یہاں سے گزریں گے. یقین جانیے گا جب ہم نے پہلی دفعہ سید آمنہ کے مزار کی طرف دیکھا اور حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی جب آنکھوں کے سامنے آئی تو مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا حضور ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں پھر جلدی سے پہاڑ پہ آئی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا اور میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج بچھڑی ماں کی یاد آئی، مصلی امامت ہے دوست اور تا حد نظر اصحاب ہے. آنکھیں برس پڑی، صحابہ کو کلام کیا کاش ہم ماں جی ہوتے، نماز عشاء تمہیں پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں بڑی دولت ہے دوست، اس دولت کی قدر کرو. ایک بار آتے ہیں دوست، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ناراض گے نہ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی ہمیں کبھی بھی راستہ نہیں دے گی. قدر کرو یار اگر یہ ہے، مانا کہ بڑے ہو گئے ہو یار، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرا کہنا ہے کہ کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ کے پاس نہیں جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو یار. وہ 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان کے لیے باہر سے تحائف لایا کرو، انہیں کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، اور یار انہیں باہر کبھی ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو. یار کبھی اپنے والد سے پوچھو ابا جی کو اپنے بچپنے کی کہانی سناؤ ہو، کوئی پرانا گوڑا یار سنو. ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم اداس نہیں ہوتے. اب تو یہ چلنے کے قابل نہیں یار، اب تو سفر نہیں کر سکتے، اب تو ان کے پاس ذرائع نہیں ہے. وہ آپ تو لے جا سکتے ہو، ابا جی سے کہو نا ابا جی کو پرانا یار کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. مرتے بوڑھے اس وقت ہے دوست جب ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے. اولاد سمجھ دیے کہ ہمارا فرض صرف اتنا کہ ہم ہفتے بعد یا 15 دن بعد 500,000 خدمت کر دیتے، بس اتنا ہی کافی ہے. اور یار یہ ہمارے پیسوں پہ بھوکے، ہمیں غلطی لگی، زندگی میں بڑا کمایا یار اور وہ کما کے خود نہیں کھایا، ہمارے اوپر خرچ کیا. یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے دوست. ان کی اب آرزو ہوتی ہے میں نے 40 سال پردیس کے دھکے کھائے، میں نے فیکٹریوں میں 18 20 گھنٹے کام کیا ان بچوں کے مستقبل کے لیے. اب بوڑھوں کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے.
لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم کتنے اجنبی بن کے رہتے ہیں. مہینے گزر جاتے ہیں یار ماں باپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. ان کے پاس بیٹھا کرو, مشورہ لیا کرو. آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں, تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں. یقین جانو ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے ملیں گے. لیکن افسوس کہ ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ سے ہمارے رابطے تقریباً ختم ہو گئے. ان کو صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ان کی آرزو ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھا کریں.